لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 329 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے افراد کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اب جن گناہوں کے لیے یہ لفظ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، یا ان سے کلام نہیں کرے گا، یا ان کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گناہ کے لیے استعمال کرے، یا قرآن مجید میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے لیے استعمال کیے ہوں، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ قیامت والے دن اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام کرنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ شاید وہی 7 گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو وہ عام طور پہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تہمت لگانا، زنا کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، کسی پر تہمت لگا دینا۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہی کبیرہ گناہ ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کبیرہ گناہ بہت سے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے لیے قرآن مجید میں دوزخ کی وعید سنائی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، دوزخ ہے ہر طعنہ دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ تو لہٰذا طعنہ دینا اور عیب جوئی کرنا، جس گناہ کے شروع میں دوزخ کی دھمکی آ جائے تو وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ مثال دی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اسی طرح ویل للمطففین دوزخ ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ اب کم تولنا ہم کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ کاروباری لوگ تو شاید اس کو بڑی اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بچا کے تو کچھ زیادہ نفع لے لیں گے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا وہ گناہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے، دوزخ کی دھمکی دی ہے، یا وہ گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہے کہ اللہ ان پہ سخت غضبناک ہوگا، اللہ ان پہ ناراض ہوگا، یا اللہ نے ان پہ لعنت کی، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال فرمائیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہ کہا وہ تو کبیرہ ہے ہی ہیں۔ اس طرح کر کے کبیرہ گناہوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی قتل کرنا گناہ ہے، یہ جی شرک کرنا گناہ ہے، حالانکہ میں نے اس دن آپ کو شرک کی 4 قسمیں بتائی تھیں، اور وہ شرک کی 4 قسمیں جو ہیں ان میں ہم بڑی جگہ پہ کہیں محبت کا شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نیت کا شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اطاعت کا شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ ساری جو ہماری جہالت ہے، یہ
ہمیں نقصان تو پہنچا سکتی ہے، فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان باتوں کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتی تھی کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد جو ہے وہ 7 نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام ذہبی کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ کی تعداد 80 سے زائد ہے، جبکہ امام ابن حجر کے نزدیک ان کی گناہوں کی تعداد 400 تک پہنچتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی۔ تو یہ جو گناہ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے گئے کہ اللہ انہیں قیامت کو دیکھے گا نہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ کون سے گناہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کو نہیں دیکھے گا؟ سب سے پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان۔ اب والدین کے ساتھ نیکی کرنا توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے جو بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اسی طرح شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ والدین کی نافرمانی قتل سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی زنا سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی تہمت سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمیں ترتیب بتائی اور قرآن مجید نے بھی جس ترتیب کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ پہ ذکر آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو لہٰذا سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ رمضان کے حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر تھے، آپ نے 3 دفعہ آمین کہی اور صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین کیوں کہی ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے میرے سے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جس شخص کو بوڑھے والدین ملیں ان میں سے کوئی ایک ملے یا 2 ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سب کی لعنت۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ کس پر؟ جس نے والدین میں سے دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص تھا جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں نیکیاں کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ کی، دوزخ سے نجات نہ حاصل کی اور جنت کی میں داخلہ نہ ہوا، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت کی، آمین کہا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا۔ تو یہ یاد رکھیے، ہم حدیث کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی آئے، فوراً کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف نہیں دیکھے گا، اس میں پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان، دوسرے نمبر پر ہمیشہ شراب پینے والا۔ شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے، اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کسی پہ تہمت بھی لگا دیتا ہے، اور شراب اور کباب اور اس کے ساتھ زنا یہ بھی اکٹھے چلتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے ہوش و حواس سے عاری ہوتا ہے اور اپنی عزت کا اسے پاس نہیں ہوتا، ہر گناہ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ شراب پینے والا یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت کے نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دیے پر احسان جتانے والا۔ اب میں نے یہ حدیث پڑھی، میں سوچ میں پڑ گئی، اللہ تعالیٰ ہم تو احسان جتانے کے اتنے عادی ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا دے دیں، کسی کو تحفہ ہی دے دینا تو ہم احسان جتاتے رہتے ہیں، اور احسان جتانے کے ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے کل تمہیں ایک جوڑا بھیجا تھا، پسند آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے تمہیں کل ایک کھانا بھیجا تھا، مزیدار تھا یا نہیں تھا؟ ہم اصل مقصد کیا ہوتا ہے
کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارا احسان مند ہو، ہم اس پر اپنا احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث پڑھ کے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا؟ ہم تو اتنا زیادہ احسان جتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر ضائع نہ کیا کرو۔ تو کسی شخص نے کوئی بھی نیکی کی تو احسان جتا دیا، نیکی ضائع ہو گئی۔ آپ نے وہ نیکی کی تھی کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، تو آپ نے جب احسان جتا دیا تو آپ نے اس کا ایک طرح سے بدلہ لے لیا۔ تو جب آپ نے بدلہ لے لیا تو اللہ سے اجر کا تو پھر آپ اجر کی امید نہ رکھیے۔ تو لہٰذا احسان جتانے والی عادت کو ختم ہی کر، یہ ہمارے صدقے کو ضائع کر دیتی ہے، یہ ہماری نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اب عید آ رہی ہے، ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو تحائف دینے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اچھا رواج ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس میں بھی ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں نے مجھے دیا تھا تو میں نے اس کو دینا ہے، اور ہم توقع بھی کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے ساتھ میں ہمیشہ اس کو تحفہ دیتی ہوں تو اس کو تو مجھے تحفہ دینا چاہیے، اور بلکہ بعض اوقات لوگ اس پر گلہ بھی کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم نے سب کو دیا اور میں تمہیں یاد ہی نہ آئی، تم نے سب کو بلایا اور مجھے بھول گئے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو بات یہ ہے، یہ باتیں چھوڑ دیجیے، اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر صرف اللہ کی رضا چاہیے آپ کو۔ پھر وہ والی بات ٹھیک ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جایا کرے۔ کسی کو آپ نے اچھی بات کی، نیکی کی، کسی کو آپ نے تحفہ دیا، کسی کی آپ نے دعوت کی، کسی کے ساتھ آپ نے عزت افزائی کی، یہ نیکی کر کے بھول جائیے۔ وہ جو ہے نا ہمارے اردو کا محاورہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہی ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان تو اتنا کمزور ہے، کبھی نہ کبھی احسان جتا بیٹھتا ہے، کبھی نہ کبھی ذکر کر بیٹھتا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ سچی بات ہے، میں نے بتایا کہ یہ تیسری بات پر تو میں خود جو تھی ہل کے رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اس بارے میں بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان۔ یہاں پھر سب سے پہلے نمبر پہ کون سا گناہ ہے؟ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہے۔ اور دیوس آدمی، اب دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت اور حمیت نہ ہو۔ غیرت اور حمیت سے کیا مراد ہے؟ آج کل کی مثال آپ کو دے دیتی ہوں، باپ جا رہا ہے اور ساتھ بیٹی جا رہی ہے اور اس نے خوب 16 سنگھار کیے ہوئے ہیں، اور باپ کو غیرت ہی نہیں آ رہی کہ میں اپنی بیٹی کی حیا کے بارے میں میرا رویہ کیا ہے۔ بیوی جا رہی ہوتی ہے 16 سنگار کر کے، سارے زیورات پہن کے، اپنے دوستوں کی محفل میں لے کے جا رہا ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا تھا، اسے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، تو اس کو صرف دنیاوی معاملوں میں ذمہ دار نہیں بنایا تھا، دینی معاملوں میں بھی وہ ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں غیرت اور حمیت کا اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہی بیوی کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو اس آدمی کو آگ لگ جاتی ہے، اس وقت اسے شرم نہیں آتی جب اسے سجا بنا کے تیار کرا کے خود لے کے جا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی بیوی کسی اس کے دوست سے مسکرا کے ہنس کے بات کر لیتی ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ اصل بات ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے بیوی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں غیرت والا ہوتا ہے، اور جس شخص کے دل میں یہ غیرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ نواب صدیق حسن خان جو ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حدیث پر بھی بہت کام کیا ہے۔
ان کا جو شادی تھی یہ بھوپال کی ملکہ سے ہوئی تھی۔ بھوپال کی ملکہ جو تھیں یہ بھی بڑی علم دوست تھیں، تو اس لیے اور نیک بھی تھیں، تو نواب صدیق حسن جو تھے ان کی اور ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب ان کی جو ملکہ تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں اور یہ خود عالم دین تھے، بڑے پریشان رہتے تھے اس سلسلے میں۔ تو اب بیوی کو ظاہر ہے سمجھاتے بھی ہوں گے، لیکن وہ چونکہ ملکہ تھیں ظاہر ہے وہ انہوں نے ان کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ یہ روزانہ شام کے وقت سیر کرنے کے لیے نکلتے تھے اپنی شاہی سواری میں۔ انہوں نے اپنی ملکہ کو پردے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ ترکیب سوچی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب میری سواری عصر کے وقت نکلے گی تو تم میرے سے اس حدیث کا معنی پوچھنا، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں نا آپ، اور میرے سے یہ پوچھنا دیوس کس کو کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ میرے سے یہ پوچھنا دیوس کس کو کہتے ہیں۔ خیر جی، ان کے جو تھے شاگرد انہوں نے ایسے ہی کیا۔ عصر کے وقت جب شاہی سواری باہر نکلی، ملکہ بھی، یہ ملکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ملکہ بے حجاب تھی، تو ان کے شاگردوں نے ان سے سوال پوچھا کہ اعلیٰ حضرت بتائیے دیوس کس کو کہتے ہیں؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے دیوس میں ہوں، میرے جیسا آدمی۔ ملکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بات سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں دیوس مجھے کہتے ہیں، میرے جیسا شخص۔ ملکہ کو بات سمجھ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ کو بات سمجھ آ گئی۔ اگلے دن ملکہ جب ان کے ساتھ باہر نکلی سواری میں تو ملکہ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ تیسرا جو شخص ہے جس کو جو جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نازک بنایا ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، دونوں کا دائرہ کار علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ یہ ہمارا آج کل کا دور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے یہ شانہ بشانہ چلے۔ ارے بھائی، یہ شانہ بشانہ چلنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، اللہ نے عورت کو عورت بنایا۔ مرد کا دائرہ کار اور ہے، عورت کا دائرہ کار اور ہے۔ ہو سکتا ہے عورت بعض پہلوؤں سے مرد سے بھی زیادہ اہم کام کر رہی ہو۔ مثلاً نئی نسل اس دنیا میں عورت لاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے یہ کام مردوں سے نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے مرد بھی مل جائیں ایک چڑیا کا بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے عورت ہی سے لیا ہے، تو لہٰذا اس میں کسی کے کمتر ہونے کا اور کسی کے برتر ہونے کا سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے دونوں کا دائرہ کار علیحدہ ہے، دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں لیکن مرد اگلا پہیا ہے اور عورت پچھلا پہیا ہے۔ دونوں اگر برابر چلیں گے تو گھر کی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ جو عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں ان پہ لعنت ہے، اور جو مرد عورتیں بننے کی کوشش کرے ان پہ بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت کی ہے۔ ایسی عورتوں کو مترجلات کا خطاب دیا گیا ہے، یعنی جو عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں، ان جیسے فیشن اپنائیں، ان جیسے لباس پہنیں، ان جیسے رویے اپنائیں، تو ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی۔ تو لہٰذا عورتیں رہیں، مرد مرد رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام کوئی کم نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، حضرت ہاجرہ جو ہیں ماں ہیں، ایک بہترین بیوی ہیں، لیکن اللہ کو ان کی جو اولاد کے لیے بھاگ دوڑ جو ہے صفا مروہ کے درمیان اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قیامت تک کے مردوں کے لیے بھی عبادت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ عمرہ اور حج تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صفا اور مروہ کے 7 چکر نہ لگا لیے جائیں، اور یہ 7 چکر بنیادی طور پر حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے لگائے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر لیں، اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اجر میں،
کمی نہیں کرتے، وہ بہت قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا عورتیں اپنے دائرہ کار میں نیکی کریں، مرد اپنے دائرہ کار میں نیکی کریں۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جو کہ جن کو اللہ قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا جس نے شراب سے توبہ نہیں کی اور اپنے دیے ہوئے پر احسان جتانے والا۔ اور 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان اور دیوس اور مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورتیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے عورت ہونے پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ جب تک ہمیں خوش نہیں کرتا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا خیال ہے، میرے بیٹوں کی جنت میرے پاؤں کے نیچے ہے، تو عورتیں کیوں ان باتوں کا شکار ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عورت ہونے پر ہی فخر ہے۔ اللہ نے جو بنایا بہت اچھا بنایا۔ حدیث نمبر 333، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سے سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور پڑوسیوں میں سے سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص طور پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو، والجار ذی القربى، قریبی ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، والجار الجنوبی، دور کے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، والصاحب بالجنبی، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی جہاں بیٹھے ہو، جہاں رہ رہے ہو، تمہارے والدین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تمہارے دائیں طرف کے ہمسائے، تمہارے بائیں طرف کے ہمسائے، تمہارے دور کے ہمسائے، تمہارے نزدیک کے ہمسائے، سب کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے جو پہلو کا ساتھی ہے، پہلو کے ساتھی سے کیا مراد ہے؟ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھی ہیں، 2 گھنٹے کا سفر ہے، اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف، وہ بھی آپ کی نیکی کا حقدار ہے۔ آپ بس میں بیٹھی ہیں، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آپ کی دائیں ساتھ ایک سواری بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی نیکی کی مستحق ہے۔ آپ اس ہال میں دورہ حدیث کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یہ آپ کے جو پہلو کا ساتھی یہی ہے۔ یہ پہلو کا ساتھی روز بدلتا بھی رہتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کی نیکی کا مستحق ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے چند منٹ گزارنے ہیں وہ بھی آپ کی نیکی کا مستحق ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہترین دوست کون سا ہے؟ جو کہ اپنے دوست کے لیے بہتر ہے۔ سب سے اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی وہ ہے جو کہ اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اور آپ ایک بات دیکھیں، ان نیکیوں کے ہم سارے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید غریب آدمی محتاج ہوتا ہے، غریب آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا، ہم اس کی مال کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان نیکیوں کے ہر وقت ہم محتاج رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ہال ہی میں آتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، آپ کسی کو جگہ بنا دیتی ہیں، آپ اگلا آیا ہے آپ مسکرا کے اسے مل لیتی ہیں، دوسرا آیا ہے آپ اس کا حال پوچھ لیتی ہیں۔ کیا خیال ہے ان ساری چیزوں کی آپ سب محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی بک کہیں آگے پیچھے ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کی ساتھی آپ کو وہ کتاب آپ کو دیکھ دیتی ہے، آپ کو پیپر نہیں مل رہا اور ساتھی آپ کو کہتی ہے لے جی میرا پیپر لے لیجیے، میں آپ کو نیا لا دیتی ہوں۔ یہ ان نیکیوں کے ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے یا نہیں؟ یہاں سے آپ نکلنے لگتی ہیں، آپ کو جلدی ہے جانے کی، ایک ساتھی آپ سے کہتی ہے چلیں جی آپ پہلے چلے جائیے، میں بعد میں نکل جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دروازہ کھولنے میں کوئی شخص آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جن کے ہم سب ہر دم محتاج ہوتے ہیں۔ بولیے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہر کوئی محتاج ہے، امیر بھی
غریب بھی۔ تو لہٰذا ساتھیوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو کہ اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے ساتھی کے لیے زیادہ سے زیادہ اخلاص اور ہمدردی کرنے والا ہو۔ ہم پیچھے حدیث پڑھ کر آئے ہیں، خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یہ فائدہ آپ بعض اوقات مال کے ساتھ پہنچا لیتے ہیں، بعض اوقات الفاظ کے ساتھ پہنچا لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے رویے کے ساتھ پہنچا لیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچا کے فائدہ پہنچا لیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے بہترین ساتھی بننا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی شخص بہتر ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اور پڑوسیوں میں سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے۔ پڑوسی کے ساتھ رشتہ دار تو ہمارے بعد میں کسی مشکل کے وقت پہنچتے ہیں، پڑوسی ہمارے ساتھ پہلے پہنچتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا دن رات کا واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور اس نیکی کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، فلا یوزے جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ تو میری بہنوں، یہ ساری وہ اقدار ہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ساتھی بن جائیے، اور اپنے ہمسائے کے لیے بہترین ہمسایہ بن جائیے۔ اب ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے بہت سے موقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک حدیث نے بہت اپنی زندگی میں فائدہ دیا۔ یہ خاص طور پر یہ والی جو حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزے جارہ، جو اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کی عزت کرے۔ اور میں نے آپ کو بتایا میرے ہمسائے جو ہیں، میری دائیں طرف کے ہمسائے میرے سسرال ہیں، اور میرے بائیں طرف کے ہمسائے میری بہو ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس حدیث نے مجھے اتنا فائدہ دیا، میں نے کہا اگر میرے ہمسائے میرے سے راضی نہ ہوئے، میرا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی حدیث نے الحمدللہ سسرال سے بھی تعلقات اچھے کر دیے، اور اسی حدیث نے میں نے بتایا میری بایاں ہمسایہ میری بہو وہاں پہ رہتی، اب بہو سے بھی اچھے کر دیے۔ تو ان نیکیوں کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکیاں غیروں کے لیے ہیں، سب سے زیادہ ہماری نیکی کے حقدار ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری نیکی کا حقدار ہمارا شوہر ہوتا ہے، جو بیچارہ ہر وقت ہم سے برا بھلا ہی سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا کہنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور برا ہمارے زبان سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم عورتوں کو معاف کرے خاص طور پہ، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 335 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا برا ذکر چھوڑ دو۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوا، ایک دفعہ غزوہ میں تھے تو صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ صحابہ جب زیادہ آگے چلے گئے اور حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، اللہ کے رسول نے بھی لگائی۔ حضرت عائشہ دبلے پتلے جسم کی تھیں، کم عمر تھیں، حضرت عائشہ جیت گئیں، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے۔ اب خیر جی، موقع گزر گیا، پھر ایک موقع آیا، پھر کسی غزوے میں ایسا موقع بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم آگے چلے جاؤ۔ جب وہ کافی آگے چلے گئے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ اب اس دفعہ کیا ہوا، اللہ کے رسول جیت گئے، تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے حضرت عائشہ سے کیا کہا،
तिल का बे तिल का, ये उस दिन का बदला मिल गया है। ये उस दिन तुम जीती थी, आज मैं जीत गया। हदीस के लफ्ज़ है तिल का बे तिल का, ये उस दिन के बदले आज बराबर हो गया मामला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ दौड़ लगाते, अपनी हजरत बीवियों को हबशियों का खेल दिखाते। ये पीछे हम हदीस पढ़ चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होके मस्जिद नबवी में जो हबशी खेल खेल रहे थे, जंगी खेल था, हज़रत आयशा को खुद दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनने हज़रत आयशा से पूछा, बस? हज़रत आयशा कहती हैं, नहीं या रसूलल्लाह ठहर जाइए। फिर कहा, अब काफ़ी हो गया? नहीं या रसूलल्लाह ठहर जाइए। फिर तीसरी दफ़ा अल्लाह के रसूल ने पूछा, बस? हज़रत आयशा कहती हैं, असल बात यह है, मुझे खेल तो मैं देख चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले अल्लाह के रसूल मेरी कदर कितनी करते हैं, मेरे लिए कितनी देर खड़ी रहते हैं। ये हमने पिछले दिनों हदीस पढ़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के आंसू पूछते। एक दफ़ा घर आए तो हज़रत सफ़िया रो रही हैं, और हज़रत सफ़िया आपको बताती हैं कि मुझे तो फ़लाँ बीवी ने यहूदी होने का ताना दिया है। हज़रत सफ़िया जो थी ये पहले यहूदी थी, यहूदी बाप की बेटी थी। ग़ज़वा खैबर में ये मुसलमानों के पास आई, इस्लाम ले आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। तो ऐसी बात कहीं हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तूने उनसे ये क्यों ना कहा कि हारून मेरे बाप हैं, मूसा मेरे बाप हैं, हारून मेरे चचा हैं और मोहम्मद मेरे शौहर हैं। तो तुमने उन्हें ये बात क्यों ना कही, तुमने दिल बुरा क्यों किया? इसी तरह एक सफ़र है, उसमें हज़रत सफ़िया का जो ऊँट है वो पीछे रह गया और हज़रत सफ़िया रो रही हैं। अल्लाह के रसूल आते हैं, इनके आंसू पूंछते हैं और इनके साथ मैं आगे आप वाक़यात पढ़ेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के अंदर बैठे होते तो अज़वाज आपस में दिल लगी भी होती और अल्लाह के रसूल बैठे मुस्करा रहे होते और देख रहे होते कि ये आपस में खुश हो रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दिल लगी करते। आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नरम थे। हज़रत अनस जो कि आपके खिदमत गुजार थे, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नरम और सबसे ज़्यादा मेहरबान थे। और घर में आपको पता है खादिम भी होते हैं। हज़रत अनस ही की गवाही है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, आपने एक दफ़ा मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया और तुमने ये काम क्यों नहीं किया। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैं आपको बताऊं मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने दिल में सोचा, हम तो हर मुलाजिम को दिन में जब तक 10 दफ़ा डांट ना लें हमारा गुजारा नहीं। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने सफाई अच्छी नहीं की, तुमने बर्तन गलत जगह पे रख दिया, 10 दफ़ा डांटते हैं तब हमारा गुजारा होता है। और अल्लाह के रसूल 10 साल में एक दफ़ा ये नहीं कहते तुमने ये काम क्यों किया और तुमने ये काम क्यों नहीं किया, बल्कि हज़रत अनस कहते हैं कि बाज़ औक़ात घर वाले मुझे बुरा भला कहते, कोई मेरे से नुकसान हो जाता तो वो मुझे कुछ कह रहे होते तो अल्लाह के रसूल से कहते, इसे कुछ ना कहो, ऐसा तो होना ही था, इसे कुछ ना, उल्टा इनकी सिफारिश करते थे। तो ऐसा हमने भी करना है, हम उस नबी की उम्मत हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें आपकी जो हैं सीरत और आपका किरदार बड़ा पसंद है, लेकिन असल बात यह है ये किरदार और सीरत हमारे अंदर भी तो आना चाहिए। बतौर उम्मती हम इसी सीरत और किरदार के पाबंद हैं, क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सबसे बेहतरीन नमूना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए बेहतरीन थे। इसके अलावा आपने एक और नसीहत की कि मुर्दों को बुरा भला ना कहो। तुम्हारा कोई साथी फौत हो जाए तो उसके बुरे जिक्र को छोड़ दो। बात है अगर वो अच्छा था तो तब भी अल्लाह के पास पहुंच चुका, और अगर उसने बुरा किया था तो तब भी वो अपने अंजाम को पहुंच चुका। उसके लिए दुआ करो। दुआ नहीं कर सकते, अपनी ज़बान कम अज़ कम बंद करो।
زبان اپنی بند کر لو. میت کو برا کہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ میت کے لیے، ہر میت کے لیے دعا کریں، اور اس نیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں تو لوگ میرے لیے دعا کریں. اصل بات یہ ہے کہ میت کو آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہی یہ زندگی ختم ہوتی ہے اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے. ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں مر گئے جان چھٹ گئی. نہ بھائی، اصل تو جان پکڑی اب گئی. یہ زندگی ختم ہوئی تو اصل زندگی شروع ہوئی. آپ مرتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے. اور یہ امتحان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ امتحان شروع ہوتا ہے جان نکلنے سے. جان نکلنا ہی سب سے پہلا مرحلہ ہے مرنے کے بعد کا، اس زندگی کے بعد کا. جان نکلنا ہی بہت مشکل مرحلہ ہے. اس کے بعد قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو مرنے والا تو پتہ نہیں کن کن مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے. اسے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے دعا کیجیے تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں. اور اگر آپ کو جانے والے سے کچھ شکایت بھی تھی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. میں اس کو اس لیے معاف کر دیتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. مجھے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی پرفیکٹ ہوں کہ مجھے اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں میری بہنوں، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. ہم سب بہت خطا کار ہیں، بہت غلطیاں کرنے والے ہیں. وہ تو رب ہے جس نے ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمارے پردے ڈھکے ہوئے ہیں. ورنہ انسان جو کچھ ہے اسے اپنی کرتوتوں کا خود پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سوچ کے میت کے لیے برے الفاظ منہ سے نہ نکالیں کہ میں بھی تو گنہگار ہوں نا، میں اس کے اچھی بات کروں گی، میں اس کی بری بات نہیں کروں گی. بری بات سے اپنی زبان کو روک لیجئے، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پا چکا، وہ قبر میں جا چکا، اس کو انجام اس کا وہ خود بھگت رہا ہے. آپ نے ضرور اس کی بری بات کرنی ہے. ویسے بھی میں ایک آپ کو بات بتاتی چلی جاؤں، ہماری یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری گواہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ ان گواہیوں کو قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 جنازے گزرے. آپ نے پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے کہا واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے پھر کہا واجب. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا تو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. اصل بات ہے انسان اس دنیا میں جو ہے وہ کسی کے لیے جو الفاظ منہ سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سنتا ہے. یہ اس بندے کے لیے سفارشات ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے اگر اچھی بات آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم بری بات سے اپنی زبان کو روک لیجئے. حدیث نمبر 339. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو کئی آفات سے سلامت رہا. اصل بات یہ ہے کہ زبان کے بارے میں ہم دیکھیں، آپ دیکھیے ہم مستقل پڑھتے چلے آ رہے ہیں. زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کا بہت بڑا عطیہ ہے ہمارے لیے. ہم اس سے بہت نیکیاں کما سکتے ہیں. مسلمان ہونا ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ زبان ہی سے کہنا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا نیکی کے تول کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے یہ زمین اور آسمان کی خالی جگہ یعنی افق کو بھر دیتے ہیں. اتنی بڑی نیکیاں انسان اسی زبان ہی سے کرتا ہے. لیکن یہی زبان جو ہوتی ہے انسان کے لیے گناہوں کا سبب بھی بن جاتی ہے. اسی زبان کے ساتھ بعض اوقات انسان کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ دوزخ کی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے جس شخص نے
کوئی فائدہ مند بات کی، اچھی بات کہی، اپنی زبان کو اچھے موقع پر استعمال کیا، یا پھر کوئی غلط بات ہو رہی تھی، کوئی ایسا موقع تھا جہاں پہ بات کرنے کا نقصان ہوتا، تو اس وقت اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مثلاً گھر میں جی کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ اپنے منہ سے بات نکالیں گے تو اس معاملے کو اور بڑھکا دیں گے، اس وقت اپنی زبان کو بند رکھیے تاکہ فساد جو ہے وہ نہ پھیلے۔ غیبت کے وقت اپنی زبان کو بند رکھیے، بہتان کے وقت اپنی زبان کو بند رکھیے، طعنہ دینے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھیے۔ تو جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے رہے ہیں، جو اچھی بات کرے اور یا پھر خاموش رہے۔ اب کیا ہمیں گناہ کے وقت بھی خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموش نہ رہیں، بلکہ اس وقت امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ اگر برائی کے سامنے بھی آپ خاموش رہیں گے تو آپ گونگے شیطان ہوں گے شیطان، لیکن آپ کی زبان بند ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو اس وقت وہ حدیث یاد رکھیں کہ جس کے سامنے برائی ہو رہی ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور جو شخص دل میں بھی برا نہ جانے اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ دل میں برا جاننا سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر انسان دل میں بھی برا نہیں جانتا تو میں آپ کو بتاؤں ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر برائی کی نفرت باقی رکھی ہے، کیونکہ اگر برائی کی نفرت نہ ہو تو ہم اس برائی پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ برائی سے نفرت ہمیں اس برائی سے دور رکھتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو اس وقت اپنی طاقت بھی استعمال کریں، اپنی زبان بھی استعمال کریں، ورنہ آپ گونگے شیطان ہوں گے۔ اس موقع پر میں آپ کو بنی اسرائیل کا واقعہ سبت کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت داؤد کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کا گروہ جو تھا سمندر کے کنارے رہتا تھا، اور ان کا روزگار مچھلیاں پکڑنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود پر سبت کے دن، ہفتے والے دن دنیا کا کوئی بھی کام کرنا منع تھا۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن ہمیں صرف جمعے کے وقت کاروبار کرنے سے روکا ہے، باقی جمعے کے وقت سے پہلے بھی اور جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی ہم دنیا کے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہود پر پورا ہفتے کا دن طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک دنیا کا کوئی بھی کام کرنا منع تھا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھیں بڑی تیزی سے آتی تھیں، اور باقی پورا ہفتہ مچھلیاں کام آتی تھیں۔ اللہ بھی انسان کو اس جگہ سے پکڑتے ہیں جو اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن یہ سمندر میں جال ڈال دیتے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان جالوں میں پھنس جاتی، اور اتوار کو یہ لوگ وہ مچھلیاں نکال لیتے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے کہ جی ہفتے والے دن تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جمعے اور اتوار والے دن کیا ہے۔ حالانکہ آپ سب کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اصل وہ فائدہ کس چیز سے اٹھاتے تھے؟ ہفتے والے دن کی مچھلیوں سے۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا کر لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ان کو لعنت کی گئی کہ تم ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ اب ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو روکتا بھی تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اب اس گروہ نے جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور روکتا بھی نہیں تھا، اس گروہ کو کہا جو کہ خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے باز نہیں آنا اپنے کام سے، تو تم نے کیوں کہتے ہو؟ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا
کہ معذرتن عند ربکم ولعلہم یتقون، اللہ کے ہاں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو گناہ سے روکا تھا، یہ باز نہیں آئے تھے، یہ ہماری پہلی وجہ ہے ان کو روکنے کی، ہمیں بھی پتہ ہے انہوں نے باز نہیں آنا، لیکن اللہ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے، تو اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے ہم ان کو روکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے شاید ان کو اثر ہو جائے، شاید یہ گناہ سے بچ جائیں، تو لہٰذا برائی کے وقت خاموش نہیں رہنا۔ اب ہوا کیا، جب عذاب آیا تو صرف وہ والا جو گروہ تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچا جو کہ مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور روکتا بھی تھا، صرف یہ والا گروہ جو ہے بچا، باقی وہ والا گروہ جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اس کے بارے میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو روکنا بھی ہے، نہی عن المنکر بھی کرنی ہے، تو لہٰذا آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو اس وقت خاموش نہیں رہنا۔ اب یہی لوگ بندر، اور ان پر عذاب کیا آیا تھا، یہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جس وقت آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو اپنی طاقت سے بھی کام لیں، اپنی زبان کو بھی استعمال کریں، اور آخری درجہ کیا ہے، دل سے برا جانے، اور اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو پھر ایمان جو تھا وہ باقی موجود ہی نہ تھا، ایمان رہا ہی نہیں تمہارے پاس۔ حدیث نمبر 340 ام کلثوم بن عقبہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 موقعوں پر ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور ایک آدمی اپنی بیوی سے اگر بات کرے، اور ایک روایت میں ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کرے یا کوئی عورت اپنے شوہر سے بات کرے، وہاں اجازت دی ہے۔ اصل بات ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، پچھلی کلاسز میں ہم اس کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں۔ جھوٹ انسان کو سیدھا دوزخ میں لے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل، جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دی تھی، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو اس کے باوجود 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، اور وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ ایک، پہلی بات، دشمن کے مقابلے میں جنگ کے موقع پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اگر جھوٹ بول لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کی آپس میں صلح کروانا، ناراضگی کی مدت حدیث میں 3 دن ہے، اور 3 دنوں کے بعد ناراضگی جو ہے وہ منع ہے۔ اب کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہیں وہ ان کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے جس میں خرابی کے بہت زیادہ پہلو موجود ہیں، تو اس لیے اگر کوئی کسی کی بیوی روٹھ جاتی ہے، شوہر اسے منانے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کر دیتا ہے، مثلا یہی کہہ دیتا ہے کہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اسی سے ہی عورت خوش ہو جاتی ہے، یا میں تو صبح سے ہی تمہارے بارے میں، تمہاری فلاں خوبی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تم کتنی اچھی ہو۔ تو اس سے اس کی کوئی جھوٹی تعریف کر دی جائے یا اسی طرح کی کوئی اور غلط بیانی کر دی جائے تو شریعت نے یہ جائز رکھی ہے، کیونکہ اسلام خاندان کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسے ہر صورت میں مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اہمیت کی خاطر شوہر کو بھی اجازت دی کہ وہ بیوی کو منانے کے لیے غلط بیانی کر سکتا ہے، اور بیوی کو بھی اجازت دی کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کر سکتی ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا پہلو جھوٹ کا بھی ہو۔ تو ان 3 موقعوں پر، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، یہ 3 موقع جو ہیں یہ اسلام کے نزدیک بڑے ہی اہم ہیں۔ جنگ کا موقع، جہاد کا، آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ موقع کون سا اہم ہو سکتا ہے، اور گھر کا، خاندان
یہ اسلام کے نزدیک بہت اہم ادارہ ہے، جس ادارے کی بقا کے لیے فریقین کو ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 349، حضرت عامر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو، کیونکہ یہودی اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے۔ اصل بات ہے صفائی ایمان سے ہے، اور ہم نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی نبوت میں جو آپ کو ابتدائی ہدایات دی تھیں، ان میں یہ 2 ہدایات تھیں، بَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو لہٰذا یہ صفائی جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کو طہارت کا نام دیا ہے۔ وضو کے ساتھ میں انسان کی ظاہری صفائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حضور جانے سے قبل اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ اپنے وہ اعضاء جن کے اوپر زیادہ مٹی پڑتی ہے، جو زیادہ گندے ہوتے ہیں، ان کو دھو لیا کرو۔ دیکھ لیجئے ہاتھ ہیں ہمارے ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارے بازو، ہمارے پاؤں، یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، یہ اعضاء ہمارے جسم کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور گندے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دھو کر آنے کا حکم دیا، اس کو ویسے تو نماز کا ضروری حصہ قرار دیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو وضو کے ساتھ انسان کی صفائی بھی تو ہوتی ہے، تو اس کو طہارت کا نام دیا۔ اسی طرح ہمیں غسل کا حکم دیا، اور خاص طور پہ جمعے کے غسل کا اتنا ثواب رکھا کہ اگر کوئی شخص جمعے کو غسل کرے تو اگلے جمعے تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے صحنوں کو بھی صاف رکھا کرو۔ اصل بات ہے کہ ابتدائی اسلام میں تمام احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وحی جو تھی اس کی آمد جاری تھی، احکامات بتدریج نازل ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر کسی سلسلے میں واضح ہدایات موجود نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دیکھتے اور ان کے طریقے کو اختیار کر لیتے، کیونکہ تمام جو دین ہیں ان کی بنیاد تو اللہ کی طرف سے ہے، تمام دین اللہ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کا طریقہ اختیار کر لیتے، لیکن جب اسلام مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا تو پھر آپ اس بات کا اہتمام نہ کرتے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، اب اس کو بھی مدینہ آنے کے بعد تبدیل کر دیا گیا۔ تو تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا پھر یہودیوں کی پیروی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب اسلام مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو گیا تھا۔ ویسے بھی یہود جو تھے وہ بھی ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے تھے، تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو لہٰذا اب وہ رویہ نہ رہا جو کہ آغاز اسلام میں تھا۔ اب یہودی اپنے گھر صاف نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو کیا حکم تھا؟ تم ان کی مخالفت کرو، اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو، اپنے گھر صاف رکھا کرو۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا صفائی اسلام کی ایک بنیادی قدر ہے، تو اپنے گھر صاف رکھنے بھی ان کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، وہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، گھر کی صفائی کرنی ہے تو یہ اس حکم کو سامنے رکھ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھروں کے صحنوں کو صاف کیا کرو، تو جب صحنوں کو صاف کریں گے تو گھر کے کمرے تو پہلے آ جائیں گے نا۔ تو ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، یہ سارے آپ کے کام جو ہیں وہ عبادت بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 350 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ کتنی خوبصورت بات! ایک آدمی ہے کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر کے اور اس کے بعد میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دی کہ وہ ایسا ہے جیسے
किसी ने रोज़ा रखा हुआ है और उस पे सब्र कर रहा है। आपको पता है आजकल के रोज़े आप देखें, दिन में हम 20 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन रोज़े में अपनी प्यास पर भी सब्र करते हैं, अपनी भूख पर भी सब्र करते हैं, अपनी ख्वाहिश पर भी सब्र करते हैं। तो जो शख्स खाना खा ले और खाने के बाद पेट भरने के बाद अल्लाह का शुक्र करे, उसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दी कि जैसे कोई सब्र करने वाला हो और रोज़ेदार हो। असल बात यह है कि शुक्र अदा करना एक स्टाइल ऑफ लाइफ है। एक शुक्रगुजार की ज़िंदगी और एक नाशुक्रे की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप किसी शुक्रगुजार को देखें, उसका सोचने का अंदाज़ क्या होता है। मैं एक मिसाल से आपके सामने वाज़े करती हूँ। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद जी जो थे गाड़ी में माँ और बेटी दोनों थे, तो बेटी की टांग टूट गई। तो माँ ने पता है क्या सोचा, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जान नहीं ली, अल्लाह ने थोड़ा दे के बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं, जाके इलाज कराते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वरना ये भी तो हो सकता था बेटी की भी जान चली जाती और मेरी भी चली जाती। ये है एक शुक्रगुजार का रवैया। और एक नाशुक्रे का रवैया क्या होता है, अल्लाह दुनिया जहान की नेमतें देते हैं और उसका पेट भरता ही नहीं है। फलां की तरह का मुझे हुस्न नहीं मिला, फलां की तरह का माल मुझे नहीं मिला, फलां के 4 बेटे हैं और मेरा तो एक ही बेटा है, वो कभी मुतमईन होता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, एक शुक्रगुजार की ज़िंदगी और एक नाशुक्रे की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शुक्रगुजार हर मामले में शुक्र का पहलू निकाल लेता है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, और नाशुक्रा हर मामले में नाशुक्री का पहलू निकाल लेता है। शुक्रगुजार का दिल मुतमईन होता है, दिल ठंडा होता है, और नाशुक्रा हर वक्त जलता कुड़ता, हसद बुग़्ज़ कीना उसके दिल में होता है। हसद बुग़्ज़ किसके साथ, फलां के पास इतनी शानदार गाड़ी है और मेरी गाड़ी बेचारी तो सस्ती सी है, पुरानी भी हो गई है, मैंने तो मॉडल भी नया चेंज करना था, और फलां की गाड़ी देख के तो मुझे तकलीफ ही हो गई। तो ऐसे शख्स के दिल में ही हसद और बुग़्ज़ जो है वो जगह पाते हैं। तो शुक्र अदा करना एक स्टाइल ऑफ लाइफ है। तो कोशिश करें ये स्टाइल ऑफ लाइफ अपनाने की। अल्लाह आपसे क्या वादा करते हैं, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दूंगा, और अगर तुम कुफर करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्र करने पर अल्लाह ज़िंदगी ठंडी कर देते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, अल्लाह 2 भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने आज इतनी नेमतें दी हैं, फलां नेमतें भी अल्लाह और दे देंगे। अल्लाह ने पहले कोई कमी की है जो अल्लाह ताला अब कमी करेंगे। ये है शुक्रगुजार का रवैया। और नाशुक्रे का क्या रवैया होता है, फलां भी नहीं है, फलां चीज़ भी नहीं है, फलां चीज़ भी नहीं है। तो जब इंसान नाशुक्री करता, शुक्र करता है, अल्लाह नेमतें अपनी बढ़ा देते हैं, और जब इंसान नाशुक्री करता है, अल्लाह दी हुई नेमतें भी छीन लेते हैं, और आखिरत का अजाब अलहदा उसका मुंतज़िर होता है, और दुनिया में उसकी ज़िंदगी जल जल के और कुड़ के और हसद और बुग़्ज़ का शिकार होके रहती है। जबकि शाकिर की ज़िंदगी बड़ी ठंडी, बड़ी मुतमईन और इत्मीनान वाली ज़िंदगी होती है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला अपनी नेमतें ज़्यादा कर दें, तो शुक्र करना सीखें, शुक्र करना सीखें। शुक्र करने के लिए मैं आपको बताऊं, बहाने ढूंढें। हम समझते हैं शायद कोई आसमान से बहुत बड़ा कोई मौजज़ा आएगा तो मैं शुक्र करूंगी। आप इस बात पे क्यों नहीं शुक्र करती, आज मैंने नमाज बड़ी अच्छी पढ़ी, क्या ख्याल है, शुक्र करने का मौका है या नहीं है? मैंने आज नमाजें, 5 नमाजें जो थी ना, वक़्त पे पढ़ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र इस बात पे क्यों नहीं करती, आज खाना बड़ा मज़ेदार बना, आज मेरे बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया, आज मियाँ साहब का मूड बड़ा अच्छा था, हैं, आज सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। क्या ख्याल है, ये शुक्र करने के लिए काफ़ी नहीं है? हैं, आज जो था ना, जो मेरे सारे काम ना बड़े तसल्ली से हो गए, आज मुझे टेंशन नहीं हुई। ये शुक्र करने के क्या मौके नहीं हैं? मैं घर से निकली हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, दौरा हदीस में मैं टाइम पे पहुँच गई, मुझे टेंशन नहीं हुई। तो बात यह है, शुक्र करने के छोटे छोटे मौके ढूंढिए। आज मेरा बच्चा जो था बड़ा खुश था। हम सोचते हैं कि जी एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा फिर मैं शुक्र करूंगी, नहीं, मेरी बहनों, चलते चलते शुक्र करो,
اٹھتے بیٹھتے شکر کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر کرو. جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا، آج کھانا بڑا مزے کا بنا تھا الحمدللہ، میرے بچوں نے بڑے شوق سے کھا لیا. کیا خیال ہے اگر بچے بڑ بڑ کرتے اور کھانا نہ کھاتے، آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہ ہوتی؟ تو یہ موقع شکر کرنے کا تھا کہ نہیں تھا؟ آج میاں صاحب کا موڈ بڑا اچھا تھا، آج میرا دن بڑا اچھا ہے، یہ شکر کرنے کا موقع ہے. آج میں نے نمازیں بڑی اچھی الحمدللہ پڑھ لی، آج مجھے نیند بڑی اچھی آئی ہے، میں اٹھی تو میں بڑی فریش تھی الحمدللہ. اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے، اللہ نے تو ہمیں اس موقع پر بھی شکر ادا کرنا سکھایا ہے. جب ہم باتھ روم جائیں، باتھ روم جانے کی دعا کیا ہے؟ باتھ روم سے واپس آئیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے سے یہ تکلیف دہ چیز نکال لی اور مجھے صحت دے دی. کیا خیال ہے آپ کا پیشاب اور پخانہ اندر رہتا، آپ کی صحت باقی رہتی؟ ذرا ان لوگوں کو یاد کیجئے جن کو پیشاب نہیں آتا اور ان کو ڈائلسس کرانا پڑتا ہے. تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور میں یہ سارے شکر اس وقت یہ سوچ کے ادا کرتی ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیٹ بڑا اچھا صاف ہو گیا. اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پہلے دعا سکھائی ہوئی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو اس لیے شکر کرنا سیکھیے. شکر کرنے سے آپ کی زندگی بڑی مطمئن، بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی گزرے گی. شکر کرنے والا، صبر کرنے والے روزے دار کا اجر پاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، جب آپ اللہ کا شکر کر رہی ہوں تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی سیکھیے. جو ہے فلاں شخص نے میرا فلاں کام کرنے کا وعدہ کیا تھا، الحمدللہ اس نے کام بڑا اچھا کر دیا. شکر کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ وہ وقت پر نہ آتا، آپ اس کے پیچھے کھپتی، 2-3 دن اس کو ٹیلی فون کرتی رہتی، یا شاید آپ کو اس کے پیچھے جانا پڑتا. الحمدللہ اس نے وقت پر ادا کر دیا، تو اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب بھی گاڑی سے اترتی ہوں میں اپنے ڈرائیور کو ہمیشہ دعا دیتی ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے. بھئی وہ مجھے لے کر آیا ہے یہاں تک، وہ بیمار ہو جاتا یا گاڑی خراب ہو جاتی یا اس نے گاڑی کی کیئر نہ کی ہوتی تو پھر میں تو یہاں پہ ٹائم پہ نہ پہنچ سکتی. میں جب اترتی ہوں جس ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے، اس نے مجھے یہاں پر پہنچایا، میں اکیلی تو نہ پہنچ سکتی. تو ایسا کیجئے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیے، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور سب سے زیادہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کا، اپنے شوہر کا. کیونکہ عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ خاوند کی ناشکری. سب سے زیادہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیجئے. وہی تو ہے جس کے گھر میں آپ بیٹھی ہیں، وہی تو ہے جو آپ کے بچوں کا باپ ہے، وہی تو ہے جس کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے آرام اور سکون سے گزر رہی ہے. میں نے مانا مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیے، آپ شادی کے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوتی تو یہ سکون اور یہ اولاد اور یہ اطمینان اور یہ عزت اور یہ آپ کا مرتبہ کبھی ہوتا؟ بولو، جواب دو مجھے. عورتیں اس موقع پہ نہیں بولے گی ہیں؟ بولو ذرا. سب سے زیادہ شکریہ کا کون مستحق ہے؟ شوہر، جس کی ناشکری کرنے پر دوزخ ملتی. تو جو ہے وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اپنے ملازموں کا بھی کبھی کبھی احسان مند ہو جایا کریں. انہوں نے آپ پر تھوڑی آپ کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں، آپ کے سارے کام کر کے تو آپ کو میز پہ کھانا لا دیتے ہیں. تھوڑا اللہ کا شکر ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کیجئے، اپنا بھی کیجئے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے. اور سب سے بڑی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں بیان کیا کرو. اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا کرو. مثلا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے گھر اچھا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے اولاد فرما بردار دی ہے، اللہ کا شکر ہے خاوند بڑا اچھا دیا ہے. تو اللہ کی جو ہے نعمتیں ان کو بیان کیا کریں. ہم لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں، میری گاڑی بھی پرانی ہے، خرچے اتنے زیادہ ہیں، بچوں کی فیس بڑھ گئی ہے، گھر میں پینٹ کرانے والا ہے، ہمارے شکوے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. ارے بھئی یہ صرف ایک چیزوں کو ایک اور پہلو سے دیکھنے کا نام ہے. آپ
اگر شکر کے پہلو سے دیکھیں گی تو 1000 چیزیں آپ کو شکر کرنے والی نظر آئیں گی، اور اگر ناشکری کے پہلو سے دیکھیں گی تو 10 چیزیں آپ کو ناشکری کرنے والی نظر آئیں گی۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ ہم شکوے کرتے رہتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بتاؤ کون کون کرے گا؟ بولو۔ اور خامن کا شکر کون ادا کرے گا؟ ہے یہاں پہ کہتے ہیں کوشش کریں گے، ارے بھی نہیں، کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ان باتوں کو اپنی عادت بنائیے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو روزمرہ زندگی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ان ہدایات پر عمل کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ خوشحال اور پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 352۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر نفس پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی حدیث کا میں آپ کو پہلے بھی حوالہ دے چکی ہوں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر نفس پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کیسے صدقہ کروں؟ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی صدقے کے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ دیکھ رہی ہیں صدقے کی کتنی قسمیں آ رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی کام صدقہ ہوگا جس کو میں اپنے دل میں سمجھتی ہوں۔ صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں۔ دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، لوگوں کی گزرگاہوں سے کانٹا، پتھر اور ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، بہروں اور گونگوں کو اس قابل بنا دینا کہ وہ تمہاری بات سمجھ سکیں، یہ صدقہ ہے۔ رہنمائی طلب کرنے والے کسی ضرورت مند کی رہنمائی کر دینا، آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی مسئلے کا حل پوچھ رہا ہے، اس کو گائیڈ کر دینا صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے مصیبت زدہ کی مدد کے لیے اس کی طرف دوڑ کر جانا صدقہ ہے۔ کمزور آدمی سے بھرپور انداز میں تعاون کر دینا صدقہ ہے۔ ایک شخص آ رہا ہے جی، اسے چلا نہیں جا رہا، آپ ہاتھ پکڑ کر کے اسے چلا کے لا کے تو سیٹ پہ بٹھا دیتی ہیں۔ یا ایک شخص کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اسے مسئلہ سمجھا دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تمام صدقے کی اقسام ہیں اور ان کے ذریعے انسان صدقہ کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات سن لیجئے، بیوی سے تعلق قائم کرنے میں بھی اجر ہے، ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو اس میں صدقہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر تیرا بیٹا وہ جوان ہو جائے اور تجھے اس کی خیر اور بھلائی کی امید ہو لیکن وہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی وفات پر تو اگر ثواب کی توقع کے ساتھ صبر کرے تو کیا اس کا اجر ملے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ یعنی اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اگر تمہارا کوئی بیٹا جوان ہو، تمہیں امید ہو کہ وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا سہارا بنے گا، اور وہ فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے پر تم صبر کر لو اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے اجر دے گا، کیا خیال ہے اب یہ نیکی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، نیکی تو ہوگی، نیکی تو ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا، کیا تو نے اس بچے کو پیدا کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے سوال کیا، کیا تو نے اپنے بیٹے کو ہدایت دی تھی؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اسے تو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ نے اس کو رزق دیا تھا۔ تو اس کے باوجود جب وہ فوت ہوا تو نے اس کے لیے صبر کیا،
उस सब्र का तुम्हें अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहने लगे हाँ। तो इसी तरह आपने फरमाया कि जब तूने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हलाल जगह इस्तेमाल की और तू हराम जगह से बचा, तो क्या ख्याल है अजर मिलेगा कि ना मिलेगा? तो लिहाजा जब इंसान अपनी बीवी से ताल्लुक़ जोड़ता है, ताल्लुक़ कायम करता है, तो वहाँ भी अजर होता है। हज़रत अबू ज़र को ये बात समझाने के लिए आपने जवान बेटे की वफ़ात की मिसाल दी और हज़रत अबू ज़र को समझाया कि तूने बेटे को पैदा नहीं किया था, तूने बेटे को रिज़्क़ नहीं दिया था, तूने बेटे को हिदायत नहीं दी थी, सब कुछ अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, इसके बावजूद जब तूने सब्र किया तो तुझे अजर मिलेगा ना? कहने लगे या रसूलल्लाह मिलेगा। तो इसी तरह जब तूने अपनी बीवी से हलाल जगह पे अपनी ख्वाहिश पूरी की, हराम जगह पे नहीं की, तो ये भी तो कर सकता था कि किसी हराम जगह से अपनी ख्वाहिश पूरी करता। अगर हराम जगह से पूरी करता तो तुझे गुनाह होता, तूने हलाल जगह से पूरी की, ये भी तेरे लिए सदका है। तो ये सदके की इतनी ढेर सारी किस्में हैं, इन सदकों को ज़रूर हासिल कीजिए, इन सदकों को ज़रूर कीजिए और इनके साथ जो नेकियां अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी हैं, अपने आप को उन नेकियों का से महरूम न कीजिए। हदीस नंबर 353, अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोड़ा वहाँ लटकाओ जहाँ से घर वालों को नज़र आए। अब अल्लाह ताला ने इंसान को तो इसलिए पैदा किया था कि वो अल्लाह की इबादत करे। अब इस इबादत के लिए इंसान को बाज़ औक़ात समझाना भी पड़ता है, बाज़ औक़ात तरग़ीब भी देनी पड़ती है, मोटिवेशन भी देनी पड़ती है और बाज़ औक़ात डराना भी पड़ता है। आप देख लीजिए अल्लाह ताला ने भी हमें हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जन्नत की तरग़ीब दी और हमें कई गुनाहों से बचने के लिए दोज़ख से डराया। अब एक इंसान जो कि घर का सरबराह है, रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द घर के सरबराह हैं, तो उन्हें भी अपने ख़ानदान को चलाने के लिए तरग़ीब की भी ज़रूरत होती है और तरहीब की भी ज़रूरत होती है। वो अपने ख़ानदान वालों को नेकी की तरफ राग़िब करने के लिए उन्हें मोटिवेशन भी दें और उन्हें डराने के लिए बाज़ औक़ात सख्ती भी करें, क्योंकि वैसे आम तौर पर तो घरों में नरमी करनी चाहिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए बहुत नरम थे और बहुत रहमदिल थे, लेकिन बाज़ औक़ात रहमदिली से और नरमी से मामलात नहीं चल रहे होते, वहाँ सख्ती भी बहुत फ़ायदा दे जाती है। आम तौर पर रवैया रखें नरमी का और सख्ती, कभी कभार सख्ती भी कर लिए। मसलन बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बेपरवाही करते हैं, वहाँ पे सख्ती कीजिए, वहाँ पे सख्ती कीजिए। और इस हदीस में भी है, कोड़ा वहाँ लटकाओ जहाँ से घर वालों को नज़र आए, क्योंकि उनको इससे डर रहेगा कि भाई हमें मार भी पड़ सकती है। और मेरा हाल है पंजाबी में एक मुहावरा है हमारा, डंडा पीरे बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ, है ना। और एक और भी हमारी पंजाबी मुहावरा है कि चार किताबां आसमानों लथिया ते एक लथा डंडा, समझ आई है ना। तो ये डंडा भी कभी कभी फ़ायदा दे जाता है, कभी कभी इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ज़्यादा सख्ती करेंगे बच्चे ढीठ होते चले जाएंगे और आपकी सख्ती उन्हें फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए तरीका यही रखें, आम तौर पे बच्चों को समझाइए, उनकी ब्रेन वॉशिंग कीजिए, उन्हें बैठ के मसला समझाइए, अल्लाह का हुक्म समझाइए, वो बड़ी जल्दी कबूल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और सबसे बड़ी बात, खुद उनके लिए नमूना बन जाएं। ऐसा ना हो कि बच्चों को आप कहें कि फजर की नमाज जो है वो सुबह सुबह पढ़ा करो और खुद आप लेट पढ़ते हो। बच्चे आपको कॉपी करते हैं, आपकी जो है नकल करते हैं। खुद उनके लिए नमूना बन जाए और उसके बाद कभी कभी उनको नेकी की तरफ लाने के लिए सख्ती भी फ़ायदा दे जाती है। वैसे भी आप देखिए, अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह की ताला की रहमत जो है, हदीस में आता है, रहमती सबकत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे सबकत ले गई है। तो आप देखिए, अल्लाह ने अपनी रहमत भी रखी है, अपना गज़ब भी रखा है, जन्नत भी रखी है, दोज़ख से भी हमें डराया है। तो लिहाजा नरमी के साथ साथ सख्ती भी करें, कोड़ा अपना लटका के रखें ताकि उसका रो भी आपका रहे, आपको कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, और कभी कभार उसको इस्तेमाल भी कर लिया करें। हदीस नंबर 355,
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात को बर्तनों को ढांप दिया करो और मशकीज़ों को डोरी से बांध दिया करो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा नासिल होती है, और जिस बर्तन को ना ढांपा गया हो और जिस मशकीज़े पर डोरी ना बांधी गई हो वो वबा उसके पास से गुज़रती है और उसमें दाखिल हो जाती है। हमारा दीन जो है हमें हर मसले के बारे में हदायत देता है। वो मसला खा हमारे मियाँ बीवी का हो, खाने का हो, सोने का हो, बाथरूम जाने का हो, अल्लाह के नबी ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हदायत दी हैं और हर खैर हमारे लिए इकट्ठी कर दी है। अब ये है कि साल में एक दफ़ा ऐसी वबा नाजिल होती है जो खुले बर्तन में उतर आती है, इसलिए, और ये साल में एक दफ़ा ऐसा होता है, इसलिए जब तुम रात को सोने लगो तो अपने बर्तन जो हैं औंधे कर दिया करो या बर्तन ढांप दिया करो, और अगर ढांपने के लिए कोई चीज़ और नहीं मिलती तो एक लकड़ी से ही कम अज़ कम उन्हें लकड़ी उनके ऊपर रख दो और जो है मशकीज़ों के ऊपर डोरी बांध दिया करो, क्योंकि साल में जो वबा उतरती है, जो बर्तन खुला मिल जाए उसमें उतर जाती है और फिर उस बर्तन के इस्तेमाल की सूरत में बंदा उस वबा का शिकार हो जाता है। इसलिए बर्तन ढांप कर रखे जाएं या औंधे कर दिए जाएं। अगर सीधा रखना हो और ढांकने के लिए कुछ भी ना हो तो कोई छोटी मोटी चीज़, एक लकड़ी भी उसके ऊपर रख दी जाए तो वो चीज़ वबा से महफूज रह जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन